اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورہ البینہ میں ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ بے شک اور وہ لوگوں نے نیک عمل کیے وہی سب سے بہتر مخلوق ہیں، ان کی جزا، ان کا صلہ ان کے رب کے ہاں سدا بہار باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی اور خوش ہوگا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر راضی اور خوش ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام، یہ مرتبہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، یہ سارے انعامات اس کے لیے۔ معلوم ہوا کہ خوف و خشیت نیک مومنین جن سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی کا معمول اور لازمی حصہ ہے۔ نیک مومنین اللہ کے محبوب اور پسندیدہ اصحاب ایمان کبھی بھی خوف اور خشیت سے خالی نہیں ہوتے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، سورۃ الرعد میں نیک مومنین کی ایک وصف یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنے رب کی عظمت اور ہیبت سے خشیت میں رہتے ہیں اور انہیں برے حساب کا خوف اور کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے وہ ہیبت زدہ رہتے ہیں اور برے حساب کا خوف اور کھٹکا انہیں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اس سے وہ بے فکر اور غافل نہیں ہوتے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت اور خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں،
خوف زدہ رہتے ہیں، اپنے رب پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک جلی سے بھی بچتے ہیں، شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی بچتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں اس تصور سے کہ یقیناً وہ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں گے، رب کی بارگاہ میں ان کی پیشی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کو سمیٹنے میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلنے والے ہیں۔ ترمذی کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیات میں جس شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ خوف اور خشیت میں رہتے ہیں، ان کا ایمان بھی ہے، وہ شریک بھی نہیں ٹھہراتے کسی کو رب کا، اس کے باوجود خرچ کرتے ہیں رب کی راہ میں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، کیا وہ شرابی لوگ اور چور لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور انہیں خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال رد کر دیے جائیں، اللہ رب العالمین کسی وجہ سے ان کے اعمال کو شرف قبولیت نہ بخشے، ان کو قبول نہ کرے، تو انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر پتہ چلے کہ جو عمل تو کیے تھے تو وہ تو قبول ہی نہیں ہوئے۔ تو ریاکاری اور نفاق اور صدقہ دے کے احسان جتلانا اور دکھ پہنچانا اور دیگر بہت سارے برے اعمال ہیں جو انسان کے نیکیوں کو، نیک عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، انہیں قیامت کا خوف اور کھٹکا لگا رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ آپ نے مختلف آیات مبارکہ کی روشنی میں سنا کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں برے حساب کا خوف لگا رہتا ہے، انہیں قیامت کا کھٹکا لگا رہتا ہے، انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو جو نیک مومنین ہیں وہ مختلف پہلوؤں سے اور مختلف جہتوں سے وہ خوف اور خشیت کے اندر رہتے ہیں، اور رب کی عظمت کے تصور اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا پھر مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ ان کے لیے سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی رضامندی اور خوشنودی سے سرفراز فرمائے گا، اور ان کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر مخلوق قرار دیا ہے، تو اللہ رب العالمین انہیں راضی فرمائے گا۔